ایران ایک فاتح بن کے سامنے آیا ہے. دو پلانس تھے, اسرائیل اور امریکہ بھی کسی حد تک اس میں شامل تھا. وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل میں ایران میں ایک تو رجیم چینج ہو جائے, اور دوسرا جو ان کا جوہری پروگرام, جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے, وہ کسی طرح سے تباہ ہو جائے, بند ہو جائے, ختم ہو جائے. اگر ایران امریکہ سے اور اسرائیل سے ہارا نہیں ہے تو یہ ایران کی فتح ہے, اور اگر امریکہ اور اسرائیل ایران سے جیتے نہیں ہیں تو یہ ان کی شکست ہے. اور ایک ملک تباہ کر کے آپ اس کے بعد اگر امن کہتے ہیں, آپ امن کے پیغمبر ہیں یا اپنے لیے تالیاں بجوانا چاہتے ہیں تو تالیاں نہیں بجتی. لیکن میں اس سب کے باوجود حکومت پاکستان کے فیصلے کو جسٹیفائی کروں گا. پاکستان کا کیس ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح لڑا ہے, جس طرح کشمیر کے ایشو پر بات کی ہے, تو میرے خیال میں حکومت پاکستان کو نامنیٹ کرنا چاہیے. کیوں نہیں نامنیٹ کرنا چاہیے؟ ایران جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہمارے پاس نہیں ہے, نہ ہی ہم نے ایٹم بم بنایا, نہ ہمارے کوئی ایسے مقاصد ہیں, اور ہم ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے. لیکن کوئی نہیں سن رہا ایران کی. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں, دنیا کی طاقتیں تو اپنا کام کرتے رہیں گی, خان صاحب کی ضمانتیں نہیں ہو رہی, اور یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ خان صاحب کی تو ضمانتیں ہونی چاہیے نا. سوشل میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ ہو رہی ہے. سر یہ جو فنکار ہوتے ہیں, ان کا ایک وقت ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی کیونکہ انہوں نے اتنا عروج دیکھا ہوتا ہے, جب وہ ان کا زوال آتا ہے تو وہ ایک بڑے اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان کو نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں اور بلال عباسی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور یہ جگہ ہے بنیادی طور پہ وسیم عباسی صاحب کی. وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اگلے ہفتے وہ آ جائیں گے, پھر ہم انہیں حج کی مبارکباد بھی دیں گے, ان کے ساتھ پروگرام بھی کیا کریں گے. اچھا, 3 بہت اہم موضوعات پر بات کرنی ہے. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ایران اسرائیل کی جنگ بندی کے دعوے ہونے لگے. نہ صرف جنگ بندی ہوئی بلکہ پھر اس جنگ بندی کے بعد اس کی خلاف ورزی بھی ہو گئی. لوگوں نے جنگ بندی کے کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیے, اور خلاف ورزی پر ڈانٹ ڈپٹ بھی شروع ہو گئی. یہ خبر ہے, ساری دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ خبر ہے, اس پر ہم بات کریں گے. دوسری خبر ہے عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت. 1 2 3 4 5 6 7 8 درخواستیں جو ہیں وہ رد ہو گئی ہیں, مسترد ہو گئی ہیں. باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا, اور یہ مشکل پیدا ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور آگے مستقبل کا منظرنامہ دیکھیں تو اس میں عمران خان کی جگہ بنتی ہے یا نہیں, اس پر ہم بلال عباسی صاحب سے بات کریں گے. ایک سوشل ایشو ہے انٹرٹینمنٹ ورلڈ کا. ہماری ایک اداکارہ تھیں عائشہ خان, بڑی معروف اداکارہ تھیں, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کا انتقال ہو گیا کراچی میں اپنے فلیٹ میں. 7 دن تک کسی کو پتہ نہیں چلا. ان کے بچے بچیاں بھی اچھے عہدوں پر ہیں, اچھا کما کھا رہے ہیں, اور یہ اتنی بڑی ٹریجڈی کیسے ہوئی؟ محلے والوں کو پتہ چلا پھر بعد میں. تو یہ ایک سماجی مسئلہ ہے, یہ انٹرٹینمنٹ ورلڈ کا مسئلہ نہیں, ایک سماجی مسئلہ ہے جس میں بچے والدین کا خیال نہیں رکھ رہے یا نہیں رکھ پا رہے. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. اور شوبز انڈسٹری بڑی کیرلیس انڈسٹری ہے. جب تک آپ اسکرین پر ہوتے ہیں, آپ کا نام ہے, مقام ہے, اسکرین سے ہٹتے ہیں تو لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں. اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے بلال بھائی صاحب یہ بتائیں کہ کیا سچویشن ہے؟ جنگ بندی ہو گئی ہے, ادھر تو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. سر ایسا ہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں, جب انہوں نے اعلان کیا تھا جنگ بندی کا, تو اس کے بعد تک ایران نے کہا کہ ہم اس کو تھوڑا ٹائم لیں گے, جبکہ اسرائیل نے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. تو ہم نے دیکھا ہے, میڈیا نے بھی دیکھا کہ ابھی تک حملے جو ہے نا تھوڑی دیر قبل بھی جاری رہے تھے. جنگ بندی تو سر ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے امریکی صدر نے کہہ دیا ہے. پاکستان اور بھارت کی جو جنگ تھی وہ بھی جنگ بندی ہو گئی تھی. کچھ وقت لگتا ہے اس میں, لیکن سر اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ساری جو جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی دنیا میں ایک دہشت تھی. اسرائیل کو ساری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کو مانتی تھی کہ جی اسرائیل بہت بڑا طاقت ہے اسرائیل کے پاس, اور امریکی سپورٹ اس کو حاصل ہے. جبکہ ایران کو لوگ یہی سمجھتے تھے ایک عام سا ملک ہے. لیکن اگر آپ یہ جنگ دیکھیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اس کو آپ بہت کلوزلی جن لوگوں نے دیکھا ہے تو ایران ایک فاتح بن کے سامنے آیا ہے. 2 پلانس تھے, اسرائیل اور امریکہ بھی کسی حد تک اس میں شامل تھا. وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل میں ایران میں ایک تو رجیم چینج ہو جائے,
اور دوسرا جو ان کا جوہری پروگرام، جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے، وہ کسی طریقے سے تباہ ہو جائے، بند ہو جائے، ختم ہو جائے. لیکن امریکہ نے بھی اس میں حملے کیے بعد میں. لیکن ایران نے جو تجزیہ کار کچھ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو 400 یا 500 کلو گرام جو یورینیم ان کے پاس ہے وہ انہوں نے محفوظ کر لیا تھا اور کہیں اور منتقل کیا ہوا ہے. دیکھیں گے ابھی اس میں مستقبل میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو دوسرا ریجیم چینج تھا وہ پلان بری حد تک ان کا فیل ہو چکا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں جو ایک امیدوار تھے اسرائیل اور امریکہ کے، تو وہ کیونکہ اسرائیلی حملوں کی اس ٹائم مذمت جو ہے ان کا بھرپور حمایت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہونے چاہیے، ضروری ہیں. ان کو اب ایرانی جو عوام ہے ان کی طرف سے بھی نفرت مل رہی ہے اور بڑا مشکل ہو گیا مجھے لگتا ہے ریجیم چینج. اور اس فتح کے بعد میرا خیال ہے ایران دنیا میں اس کا قد اونچا ہوا ہے، اور جس طرح پاکستان اور بعد میں پھر سعودی عرب اور دیگر ممالک نے بھی اس کا ساتھ دیا، تو بڑا ایک وہ ہے. اور دوسرا ایک سبق بھی ہے اس عالمی دنیا کے لیے کہ جیسے ایران کو سب لوگ بالکل اسرائیل کی نسبت بالکل سمجھ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نہ کچھ کر سکتا ہے، جیسے فلسطین کا ہم نے دیکھا. لیکن یہ سب کے سامنے ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے نظر آیا، خفیہ طاقت تھی جس کا امید نہیں تھی کسی کو. اچھا، دو باتیں اس سلسلے میں بلال بھائی صاحب بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہمارے ایک دوست نے ٹویٹ کیا، کمال کا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب سیز فائر ہوگی نا تو اس کا مطلب میچ برابر ہو گیا، نہ آپ جیتے نہ ہم جیتے. کہ انہوں نے لکھا کہ اگر ایران امریکہ سے اور اسرائیل سے ہارا نہیں ہے تو یہ ایران کی فتح ہے، اور اگر امریکہ اور اسرائیل ایران سے جیتے نہیں ہیں تو یہ ان کی شکست ہے. بہت صحیح بات کی ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں، دنیا کی اتنی مائٹ، اور وہ پھر شکست کھا جائیں ایران سے، تو یہ بڑی مشکل صورتحال ان کے لیے پیدا ہو رہی ہے. اچھا، اس جنگ میں بھی سر، ایران اسرائیل کی جنگ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بیچ میں آ کے جنگ بندی کا اعلان کیا. پاک بھارت جنگ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی آئے تھے اور انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. پاکستان نے ان کو امن کے جو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہوا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ ڈونلڈ ٹرمپ اچھا، کے اس میں کردار دو باتیں ہیں بلال. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی فیکشن یا وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں بہت سخت تنقید کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس نے ایران کے اوپر بمباری کر دی اور اس کے بعد آپ اس کو امن کا نوبل پرائز دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو ایران اور اسرائیل کی صورتحال ہے اس میں امریکہ جس طرح جنگ میں کودا، تو ڈونلڈ ٹرمپ ایسے کوئی امن کے پیامبر نہیں رہے. ظاہر ہے وہ خود بمباری کر رہے ہیں، B-2 لے کے جا رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں ویسے، اور ایک ملک تباہ کر کے آپ اس کے بعد اگر امن کہتے ہیں، آپ امن کے پیامبر ہیں یا اپنے لیے تالیاں بجوانا چاہتے ہیں تو تالیاں نہیں بجتی. لیکن میں اس سب کے باوجود حکومت پاکستان کے فیصلے کو جسٹیفائی کروں گا، اور آپ پوچھیں گے کیوں، تو اس کا بڑا آسان. پاکستان بھارت کا تنازع ہوا، اس میں جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی حمایت کی وہ ایسی تو ہم کسی نے بھی نہیں کی. مثلا انڈیا کو شکست ہوئی جو ان کے لیے شرمناک بات ہے، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ساتھ کیا وہ اس سے بھی زیادہ ذلت آمیز ہے. انڈیا کشمیر کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ روز کشمیر کا قضیہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. انڈیا چاہتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک برابر کی طاقتیں سمجھے جائیں، روز ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان انڈیا کی باتیں کرتا ہے. انڈیا کی خواہش ہے مودی صاحب کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان سے اس طرح ملے جس طرح فیلڈ مارشل سے ملا ہے. تو اس تناظر میں دیکھا جائے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کا جو ہے نا پول بھی کھول دیا. مودی صاحب آپ کو پتہ ہے اپنی آڈینس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم جنگ جیتے ہیں اور ہم نے تو جنگ بندی کرنی نہیں تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پول کھولا، اس نے کہا مجھے تو مودی صاحب کا خود فون آیا، وہ تو ترلے منتیں کر رہے تھے کہ جنگ بندی کرا دیں. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے پاکستان کا کیس ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح لڑا ہے، جس طرح کشمیر کے ایشو پر بات کی ہے،
تو میرے خیال میں حکومت پاکستان کو نامنیٹ کرنا چاہیے. کیوں نہیں نامنیٹ کرنا چاہیے؟ لیکن اگر ایران اسرائیل تنازع کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ہم کا انعام یا نامنیشن نہیں بنتی. لیکن پاکستان انڈیا کے حوالے سے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا وہ نامنیشن ڈیزرو کرتا سر. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے نامنیشن یہ پہلے دی تھی جس ٹائم ایران کے اوپر امریکہ نے حملے نہیں کیے تھے شاید اس وجہ سے. اور ظاہر ہے وہ تو ٹرمپ کا کردار بڑا اچھا تھا اس ٹائم پاکستان کے لیے. اچھا اب مجھے تھوڑا سا آپ سے یہ بات کرنی ہے. کل بلاول بھٹو نے بھی اس موضوع پر اسمبلی میں بات کی. ایک جو ان کا نقطہ تھا وہ مجھے بہت پسند آیا. انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی، ایران اور اسرائیل تنازع میں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ تھوڑا عرصہ پہلے ایران کے خلاف ساری دنیا، کیا یہ جو بڑے ممالک ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی توانائی ہے، اس سے دنیا کو نقصان پہنچے گا، اس لیے وہ ان جوہری اثاثوں کو تباہ کر دیا جائے. اسی وجہ سے ایران پہ بمباری ہو رہی ہے. ایران جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہم نے ایٹم بم بنایا، نہ ہمارے کوئی ایسے مقاصد ہیں اور ہم ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے. لیکن کوئی نہیں سن رہا ایران کی. اسی سچویشن کو اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں، کچھ عرصے پہلے دنیا نے عراق کے ساتھ بھی یہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق کے پاس ہے. عراق تباہ کر دیا، رجیم چینج کر دی، صدام حسین کو پھانسی دے دی اور کچھ نہیں نکلا. ٹونی بلیئر نے بعد میں کہا کہ ہم مادت خواہ ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اور جو وار اکانومی ہے نا امریکہ کی، اور جو ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ بنیادی طور پر اس وار کو تخلیق کر رہی ہے اور انہوں نے اپنا کام کر لیا. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں، دنیا کی طاقتیں تو اپنا کام کرتے رہیں گی، خان صاحب کی ضمانتیں نہیں ہو رہی. اور یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ خان صاحب کی تو ضمانتیں ہونی چاہیے نا. سوشل میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ ہو رہی ہے. سر یہ ویسے حیران کن اس لحاظ تک ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جتنے بھی پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں یا جو باقی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں سیاسی رہنماؤں کے خلاف، ایک وقت گزرتا ہے اس کے بعد ضمانتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال قبل، 2-3 سال قبل میاں صاحب کو بھی ضمانتیں مل رہی تھی اور عمران خان صاحب کو بھی سر مختلف کیسز میں ضمانتیں آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئی. بلکہ ایک وقت ایسا آ گیا صرف 1 یا 2 مقدمات میں ان کی گرفتاری تھی جس وجہ سے وہ جیل میں تھے. لیکن یہ ایک دم جو آ رہا ہے، ضمانتوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں، یہ اس بات کا یہ ہے کہ ابھی بھی شاید پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو وقت ہے کہ وہ ابھی بھی جیل کے اندر ہی رہیں گے. کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ کھڑکی جو کھلتی ہے نا جہاں سے تازہ ہوا آ رہی ہے، وہ ابھی تک نہیں کھلی. فی الحال ایسا یہی لگ رہا ہے کہ دلی ابھی بہت دور ہے. اچھا نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کھڑکی کوئی نہیں کھل رہی بھائی. اس کی وجہ یہ ہے، آپس کی بات ہے. یہ کوئی جیسے خواجہ آصف نے کہا یہ کوئی ڈیموکریسی تو ہے نہیں، یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے. تسلیم کر لینا چاہیے. خواجہ صاحب نے اچھا کیا، تسلیم کر لیا. اچھا یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے. اچھا اس ہائیبرڈ نظام میں صورتحال یہ ہے کہ اگر تو جو عمران خان کا جرم ہوتا شہباز شریف کے خلاف، ڈیموکریسی کے خلاف، تو وہ الگ بات تھی. اب الزام کیا ہے کہ 9 مئی والا واقعہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کس کے خلاف ہے؟ ادارے کے خلاف. اور ادارے کی یادداشت بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو اگر جب تک غیر مشروط معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں مانگی جائے گی، میرا نہیں خیال عمران خان کی رہائی کی صورتحال ممکن ہے. کچھ تجزیہ کار، اب چونکہ درست خبر نہیں ہے لہٰذا ہم تجزیہ کاروں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. تو کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غیر مشروط معافی پر تیار ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ سسٹم کو لپیٹ کر ان کو پھر بالی دی جائے، جو کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں ہے. کیونکہ اب ہم عمران خان سے بہت آگے نکل گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی پریزنس کم ہوتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ لگنے لگا ہے عمران خان اس سارے سسٹم میں بہت ریلیونٹ نہیں رہے. آخری بات، ایک بڑی معروف اداکارہ جنہوں نے بڑا پرائم دیکھا، عائشہ خان، ان کا انتقال ہو گیا. فلیٹ میں ان کی لاش 7 دن تک گلتی سڑتی رہی. بہت بڑا سماجی عالمیہ ہے. سر یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ آج سے 15 سے 20 سال پہلے یا جب میں بچپن میں ہوتا تھا تو میں ابھی اس وقت اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں رہتا ہوں اور مجھے لٹرلی نہیں پتا کہ میرے ساتھ والے گھر جو جڑی دیوار ہے اس میں کون رہتا ہے.
تو جس طرح سے یہ ایڈوانسمنٹ آئی ہے، یہ نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں، موبائل فونز آئے ہیں، کنیکٹیوٹی، لوگوں نے یہاں سے میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ تو ویڈیو کال کر لیتا ہوں، لیکن مجھے لٹرلی نہیں پتا کہ میرے ساتھ جڑے گھر میں کون بندہ رہتا ہے، کس حال میں رہتا ہے اور کس طرح وہ رہ رہا ہے۔ اسی طرح سر یہ جو فنکار ہوتے ہیں ان کا ایک وقت ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی کیونکہ انہوں نے اتنا عروج دیکھا ہوتا ہے، جب وہ ان کا زوال آتا ہے تو وہ ایک بڑے اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک وہ بندہ کہ جب وہ باہر کہیں جاتا ہے اس کو 100-200 بندہ اس کے پاس آ جاتا ہے، اب وہ جا رہا ہے اور اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک ہے کہ لوگ اپنے بڑوں سے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کنارہ کشی، اور انفارچونیٹلی جو ویسٹ میں کلچر ہے، اولڈ ہومز میں لوگ بھیج دیتے ہیں یا لوگ الگ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے مطلب خاندان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کا وہ مقام نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا، پہلے بڑی عزت ہوتی تھی، بڑا احترام ہوتا تھا، لیکن اب اس طرح بندہ ریٹائرمنٹ پہ آتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ وہ سارا کچھ اس کے جو اولاد ہے اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے بہت زیادہ، اور پھر خصوصاً جو ایک خاتون 7 دن تک کمرے میں ان کی لاش رہی، اور وہ بھی فلیٹ میں، ایک ظاہر ہے فلیٹ میں آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، اور روز آنا جانا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر بھی ہوتی ہے۔ بڑا ایک المیہ ہے، اور اس پر جتنا دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ دیکھیے، عائشہ خان میرے آپ کی طرح کی فرد نہیں تھی، وہ بہت معروف تھی، بہت صاحب ثروت بھی تھی۔ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب ایک تو ہے نا غربت کے مارے یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن اولڈ ایج میں نہ اس معاشرے نے، نہ شوبز انڈسٹری نے، نہ ان کی اولاد نے انہیں سنبھالا۔ فی الوقت کتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔